blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam, the blessings of Ghaus-e-Azam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلیسنگز آف غوث اعظم کی آج پہلی ایپیسوڈ ہے، پہلی قسط ہے، جس میں آج انشاءاللہ ہم شان ولایت ہمارا آج موضوع ہے، ہمارا ٹاپک ہے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں، کیا ولایت کے کچھ درجے ہیں، ان درجوں کی کچھ ڈیٹیل بھی سمجھیں گے. قرآن و حدیث میں ولی کے فضائل کیا ہیں، اللہ والوں کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے آج ڈسکس کریں. آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول تلاوت قرآن سے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں با ادب ہو جائیے، با ذوق ہو جائیے، ممکن ہو تو دو زانو بیٹھ جائیے. جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو توجہ سے سننے کی عادت ڈالیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ترجمہ ارشاد فرما دیجیے. میرے آقا نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمعی رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، اعلیٰ حضرت اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں ان آیات کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: اور تم کسی کام میں ہو. اس کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: اے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی سرکار سے یہاں پر خطاب ہے.
مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترجمہ، اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ یعنی اے مسلمانوں کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے۔ سن لو بے شک اللہ عز و جل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ کون ہے؟ یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، سبحان اللہ، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اپنے رب کی ہی تعریف کرے، اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشم دل سے خدا کے سوا اس کے غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفات جو بیان کی گئیں یہ اولیاء کی ہیں کہ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ متکلمین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو، واہ واہ واہ، اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہی طبری کی حدیث بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے کہ جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، یعنی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو، یعنی دونوں صفات، ایمان بھی ہو اور اس کے پاس تقوی کی بھی دولت ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہیں۔ بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے، یا وہ کہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ عز و جل کفیل ہو، اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہے لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں، ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید
آیات کا ترجمہ سن لیجئے. فرماتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں. اس کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہیں، یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب یعنی دل اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو وقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب حق اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتے ہیں. بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. فرمایا یہ مومن کے لیے بشارت عاجلہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ رضائے الہی اور اللہ عز و جل کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے. قتادہ نے کہا کہ ملائکہ وقت موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں. عطا کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ وقت موت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے کہ جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے، یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. مزید ترجمہ سن لیجئے کہ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ عز و جل کی باتیں بدل نہیں سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ عز و جل کی باتیں بدل نہیں سکتی. اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس کے وعدے خلاف نہیں ہو سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے اپنے اولیاء اور اپنے فرما بردار بندوں سے فرمائے. یہی بڑی کامیابی ہے. چینل کے ناظرین ماشاءاللہ، چونکہ ٹاپک آج ہمارا یہی تھا شان ولایت، ولی کسے کہتے ہیں، اولیاء کرام کے فضائل کیا ہیں، اسٹارٹ ہی میں آیات قرآنی اور اس کی مفصل تفسیر، بہت سارے مدنی پھول تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے حافظ صاحب نے شروع میں ہی بیان کر دیے. آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے امیر اہل سنت کا مشہور زمانہ کلام مل کر پڑھتے ہیں. کیا عجب کہ آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں، اللہ والوں کے تذکروں کے صدقے میں ہمارے حق میں بھی یہ التجائیں قبول ہو جائیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا
مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے، تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے، کہوں کس سے آہ جا کر سنے کون میرے دل بر، کہوں کس سے آہ جا کر سنے کون میرے دل بر، میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے، میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے، تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے، تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بلیسنگز آف غوث اعظم جاری ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، شان ولایت آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ یاد رکھیے کہ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو اپنی مخلوق پر انعام و اکرام کی تہم بارش برسا رہا ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم سے اپنے بندوں میں سے بعض کو پسند فرما لیا اور انہیں اپنے محبوب اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنی محبوبیت کا اعزاز بخشا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے زمانے کی زینت قائم ہے، جن کی معرفت کی مہک نے تمام عالم کو معطر کر رکھا ہے، جن کے دل ہر وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، جو اپنے محبوب حقیقی کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات دلی کو قربانی کر کے آزمائشوں کو قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس راہ میں اپنی جانوں تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ ان کو خزانے پیش کیے جاتے ہیں مگر وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ دنیا ان پر فدا ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان پر اپنے مکر و فریب کا جال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے
مگر اس کا ان پر کوئی بس نہیں چلتا، نہ وہ انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے انہیں اپنے کرم سے محفوظ کر رکھا ہے۔ لوگ کھاتے ہیں، یہ بھوکے رہتے ہیں، لوگ سوتے ہیں، مگر یہ اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں قیام و سجود کر کے جاگتے رہتے ہیں۔ یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے سروں پر اللہ عز و جل نے اپنی ولایت کا تاج سجایا، انہیں اپنی معرفت کی پہچان عطا فرمائی، انہیں اپنے بھیدوں سے آگاہی بخشی، ان کے دلوں پر خاص تجلی ڈال کر انہیں چمکتا آفتاب بنا دیا، ان کو بصارت اور بصیرت یافتہ کر دیا، یعنی وہ بابرکت ہستیاں جنہیں ہم اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ولی کا نام زبان پر آتا ہے تو منہ پر بے ساختہ رحمت اللہ تعالی علیہ آ جاتا ہے۔ یہ قدسی حضرات کیسی اعلیٰ شان کے مالک ہیں کہ ان کے فضائل و کمالات خود خالق کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اور اپنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان حقیقت ترجمان سے بیان فرماتا ہے۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن پاک کی، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اناؤنسمنٹ کیسا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج میں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں خوف نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی غم نہ پہنچے، آرزو ہے، مگر اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اب ذرا یہ غور طلب بات ہے، اب چونکہ آج ہم شان ولایت پر بات کر رہے ہیں، اولیاء کی کچھ کیٹیگریز پر بھی بات کریں گے، تو اولیاء کرام یعنی یوں سمجھے کہ ایسا کون سا وصف ہے یا وہ کون سے بیسک چیزیں ہیں جو تمام ہی اولیاء میں سملر رہتی ہیں۔ سملیرٹی آف اولیاء کرام پر اگر بات کر لی جائے یا اس بات پر بات کی جائے کہ ایک وصف یا دو چار چیزیں کون سی ضروری ہیں اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ یہ کیٹیگوریکلی جو اناؤنسمنٹ ہے یہ بہت ساری چیزیں آج کلیئر کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کے لیے سب سے پہلے ایمان، پھر تقوی اور پرہیزگاری شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا اب یہ کلیئر ہو گیا کہ کوئی بے دین، فاسق، فاجر شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ اب شریعت پر عمل نہیں کرتا تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی اس کے تحت فرماتے ہیں کوئی کافر یا فاسق ولی نہیں ہو سکتا، ولایت الہی ایمان و تقوی سے میسر ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ان اولیاءہ الا المتقون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ جب اس کے معنی یہ ہو کہ اللہ کے اولیاء صرف پرہیزگار لوگ ہیں، رب تعالی اولیاء اللہ کے متعلق فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ترجمہ کنز ایمان وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلام، اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ، ذرا غور سے سنیے گا کہ بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں اور بعض حضرات ولی ہو کر متقی بنتے ہیں۔ یہ سمجھیں گے اس کو انشاءاللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں سے کہ آج تک ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھتے ہو کہ عبادت ایک سیڑھی ہے اور کرتے 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 تقوی، پرہیزگاری، ریاضات اور اس کے بعد جا کے ولایت ملتی، ایسا ضرور ہے لیکن صرف ایسا ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ ولی ہو کر متقی بنتے۔ فار ایگزامپل حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 4 سال کی عمر میں پہنچ کر ابھی آپ نے تقوی اختیار نہ کیا تھا مگر ولیہ تھی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش سے پہلے متقی تو نہیں تھے مگر خلیفۃ اللہ تھے، کیونکہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے دنیا میں تشریف، لیکن اللہ کے خلیفہ تھے۔ تو یہ پتہ چلا۔ اسی طرح مفسر شہیر حکیم الامت فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو، تھوڑی دیر پہلے ہمارے حافظ صاحب نے بیان کیا، اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق وجہ لاتا ہو۔ تو یہ بات آج کلیئر ہو رہی ہے۔ پہلی جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر شرط اس کو کہے ہمارے دارالفتہ کے اسلام میں، اس کو مزید ہمیں کلیئر کریں گے کہ یہ طے ہے کہ ولی جو ہے وہ شریعت پر چلنے والا، اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لانے والا اور فاسق و فاجر نہ ہو، وہی ولی بن سکتا ہے۔ بغیر عبادت و ریاضت یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کام کرتا ہے تو پھر تو وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی رحمٰن نے فتاوی رضیہ شریف میں بڑا ایک مبسوط کلام اس پر فرمایا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال ہوا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، یعنی ہماری جو رائے ہے وہ جدا ہے، شریعت اور ہے، اور جو شریعت ہے یہ ایک رستہ ہے اور طریقت جو ہے نا یہ اس سے بڑھ کر ہے، منزل ہو گئی۔ ہاں، کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ تو اعلیٰ نے اس کے جواب میں بڑا ہی پیارا جو ہے نا وہ ایک رسالہ لکھا جس میں اللہ علیہ الرحمٰن نے بہت سارے دلائل سے اور اولیاء اللہ کے اقوال سے
یہ ثابت کیا کہ جو شریعت پر نہیں چلتا وہ ولی نہیں ہے. اللہ اللہ. یعنی شریعت منبع ہے. ٹھیک ہے. باقی ساری راہیں طریقت ایک رستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا. ولایت کا جو رستہ ہے, تصوف کا جو رستہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا ایک رستہ ہے. تو یہ اسی شریعت میں سے ایک رستہ ہے. شریعت سے اگر جدا ہو جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے والا رستہ نہیں رہے گا, بلکہ یہ شیطان کی طرف پہنچنے والا رستہ ہو جائے گا. یہ کلیئر ہو گیا کہ شریعت پر چلنے والا ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. تو اب کسی کو آپ بعض اوقات انسپائر بہت جلدی ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے ابراڈ کے ناظرین ہیں, بس کوئی کمال دیکھ لیا, تھوڑے سے لمبے بال دیکھ لیے, تھوڑے سے رنگین کپڑے دیکھ لیے, انگلیاں کم اور انگوٹھیاں زیادہ دیکھ لی, تو اب وہ جناب بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو اب یہ پتا چلا کہ پہلے جو بیسک چیز ہے کہ شریعت پر عمل ہے کہ نہیں. اور یہاں بڑی خوبصورت بات حضرت سیدنا علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں, اولیاء کرام کے کھانے, پانی اور لباس کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی اللہ والے جب بن جاتے ہیں نا تو ان کو بچایا کس طرح جاتا ہے. اٹس امیزنگ. غور سے سنیے گا, حرام تو دور کی بات ہے, ان کے جسموں تک تو کوئی شک و شبہ والی شے بھی نہیں پہنچتی. اور یہ حفاظت کرنا اس تعلق سے ہوتا ہے جو اللہ عز و جل ان کے دل میں یا اس شے میں ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے جو حرام ہوتی ہے یا مشتبہ ہوتی ہے. حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا یہ حال تھا کہ اگر ان کے سامنے مشکوک یا شبہ والا کھانا لایا جاتا تو ان کی انگلی کی ایک رگ جو ہے وہ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. حضرت سیدنا عباس بن بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, اپنی والدہ کے شکم اتھر میں تھے, ماں کے پیٹ میں ہیں, تو والدہ کا ہاتھ کسی مشتبہ خانے کی طرف نہیں بڑھتا تھا بلکہ ہاتھ خود بخود پیچھے ہٹ جاتا تھا. ولی اللہ پیٹ میں ہے تو ان کی کس طرح حفاظت ہو رہی ہے. اور بعض اولیاء کرام جب مشتبہ خانے کو دیکھتے تو ان کا جی متلانے لگتا, ان کو وامٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی. اور بعض نفوس قدسیہ کے سامنے جب شبہ والا کھانا, جس میں 100% حرام نہیں کہیں گے اس کو, تھوڑا سا شائبہ ہے, تو وہ کھانا ہی خون بن جایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان کی حفاظت کی جاتی. اور اب ایک اور بات, عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بتائی ہوئی شریعت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو شریعت میں ملی, اس پر عمل کرنا یہ ایک شرط ٹھہرا ولی ہونے کے لیے. فاسق و فاجر نہیں ہو سکتا ان دا سیکنڈ ورڈز. ایک اور بڑی پیاری بات فتاوی رضوی میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. یعنی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا, اس کے بعد ولی کیا کہ جو علم ظاہر نہیں رکھتا, علم باطن کا کہ اس کا ثمرہ نتیجہ کیسے پا سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ کبھی کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا. یعنی ولایت جو ہے وہ علماء ہی کو ملتی ہے, عالم کو ہی ملتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے مدرسے سے نہیں پڑھا تو ولی بنانا چاہا تو علم بھی عطا فرما دیا. کتنی خوبصورت بات ہے. تو علم کی یہاں پر فضیلت بھی پتہ چلی. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بالکل, جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جیسے آپ نے پہلے ان کے تقوی کا معیار بتایا, اس طرح علم بھی معیار ہے. صحیح. یعنی تقوی ہوگا, علم ہوگا, پھر اعلیٰ نے جیسے فرمایا کہ علم ظاہر جب اس کو حاصل نہیں ہے تو جو اس کا اگلا مرحلہ ہے, ٹھیک ہے, جو اس سے حاصل سیکنڈ اسٹیج ہو گیا. سیکنڈ اسٹیج ہے, جو پہلی اسٹیج ہی نہیں ہے تو سیکنڈ اسٹیج کیسے ہوگی؟ علم باطن کہاں سے ملے گا اگر علم ظاہر ہی موجود نہیں ہے. بڑی پیاری میرے پیارے اسلام بھائی آج بحث ہو رہی ہے, ہمیں مدنی پھول مل رہے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ ملتی کیسے ہے. اچھا, اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ نے کہا کہ تقویٰ بھی ہو, علم بھی ہو, تو اگر کوئی شخص نمازیں پڑھنے لگے, نوافل پڑھے, روزے رکھے, کتابیں بھی پڑھے, مدرسے سے بھی فارغ ہو جائے, تو اگر یہ دو چیزیں کر لے تو یہ کوئی کورس ایک کر لے گا تو ولایت مل جائے گی. اٹ مینس کوئی اسٹیپس ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے مدنی چل کے ناظرین آج دیکھ رہے ہیں یار ولیوں کی بڑی تعریف سنی, ہم بھی ولی بن جاتے ہیں, تو یہ کہاں سے کورس ہوگا, کتنے دن کی ریاضت کرنی پڑے گی, اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس بارے میں یہ ہے کہ جو ولایت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. یعنی یہ وہبی ہوتی ہے, کسبی بھی ہو سکتی ہے. کسبی اور وہبی تو آپ دارالفتہ والے نا حضرت, ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں کسبی کسے کہتے ہیں. کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. کسبی بھی جو ہوگی وہ ہوگی اسی کی عطا, لیکن اس میں ایک کوشش کا دخل ہوگا کہ وہ بندہ ریاضتیں کرتا ہے, عبادتیں کرتا ہے. اور اس کی جو مدت اعلیٰ علیہ رحمٰ نے لکھی ہے کہ تقریباً 80 سال وہ مسلسل عبادت و ریاضتیں کرتا رہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوگا. کرم والی بات پھر بھی تو ممکن ہے
ہے کہ اس پر عطا کر دی جائے. اللہ 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 اللہ. اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے, یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے جو اپنے مخصوص بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے, اور جن بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے ان میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں, ان میں تقویٰ پایا جاتا ہے. اور تقویٰ کا بھی وہ درجہ کہ تقویٰ یہ ہے کہ پہلا درجہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک ہے آئیڈیالوجی, یعنی ان کا ایمان بھی ہونا چاہیے, عقائد مضبوط ہو, ایمان صحیح ہو, پہلے ایمان صحیح ہو پھر تقویٰ ہو. پہلی شرط ایمان, تقویٰ, اور پھر ہم نے علم کی شرط سنی. تو تقویٰ کا بھی وہ درجہ کہ ایک عام درجہ ہے کہ آپ ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, تو یہ بھی ایک تقویٰ کا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اور تیسرا تقویٰ جو امام قاضی بیضاوی نے لکھا کہ غیر اللہ کی طرف بالکل توجہ نہ ہو اور اپنا دل مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو اور ان کے دل میں کسی اور کا خیال نہ آئے. تو جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ تقویٰ کا وہ تیسرا درجہ آ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی ہر وقت توجہ ہو جاتی ہے, یعنی دل, ہم اپنے اعضاء کو بچا سکتے ہیں, اپنی آنکھوں کو نیچا کر سکتے ہیں, کانوں میں انگلیاں ڈال سکتے ہیں, گناہوں سے ظاہری اعضاء بچا سکتے ہیں, لیکن دل جو ہے اس میں مختلف قسم کے خطرات آ جاتے ہیں. لیکن وہ اولیاء اللہ جو تیسرے درجہ تقویٰ کے تیسرے درجے کی طرف جاتے ہیں تو ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگ جاتا ہے. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو اس پر جو انعام ہوتے ہیں وہ بھی ہم سنیں گے. جیسا انہوں نے بیان بھی کیا تھا تفسیر میں کہ وہ دیکھتے ہیں تو فقط اللہ کی باتیں, اللہ کی نشانیاں, سنتے ہیں تو اللہ کی آیتیں, بولتے ہیں تو ذکر اللہ. یقیناً یہ اللہ والوں کا حصہ. ہم احادیث بھی سنیں گے. حضور اب یہ بتائیں کہ یہ بات تو ہو گئی کہ یہ اللہ کی عطا ہی سے ملے گی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوشش ضرور کی جا سکتی ہے. تو کیا کیٹیگری بھی ہوتی ہے کہ کوئی امیر ہوگا, غریب ہوگا, مزدور ہوگا, حاکم ہوگا, محکوم ہوگا, یہ کسی کو بھی مل سکتی ہے؟ اس کے بارے میں امیر علیہ سنت نے فیضان سنت کے اندر ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام علیہم رضوان مسلمان کی ہر قوم, ہر پیشے کے لوگوں سے ہوتے ہیں, اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہی رہے گا. اور مزید فرماتے ہیں کہ کیونکہ فضل خداوندی یہ کسی نسل یا قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہر شخص کو ملتا ہے, اور جو بندہ کوشش زیادہ کرتا ہے اس کو زیادہ ملتا ہی رہتا ہے. ایسے ہی یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے در حقیقت اولیاء ہی کرام کے دم کرم سے چل رہا ہے, اور یہ حضرات جس کو چاہیں جس وقت چاہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور اللہ عز و جل کے حقیقی اولیاء کرام ہماری نظروں کے سامنے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کوئی فیکٹری میں ملازم ہے, اگر اس کے کپڑے میلے کو چہرے ہیں, یا ہماری دکان کے قریب کسی کی دکان ہے, ہمارے گھر کے قریب کسی کا گھر ہے, ہماری مسجد میں کوئی نمازی آتا ہے, نماز پڑھنے کے انداز بھی اس کے درست ہیں, لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ لوگ اس سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں. ایسے دنیا داری کے اندر ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہی رہتے ہیں. اب کسی کے بارے میں ذہنی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا کہ یہ برا ہے, یہ فاسق ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, یہ دوسری کیٹیگری کا ہے, کیونکہ اللہ عز و جل نے ولایت ہی کسی شخص کے ساتھ خاص نہیں فرمائی. ہمارے قریبی اسلامی اگر کوئی موچی ہے, کوئی درزی ہے, کوئی جوتا بنانے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی سبزی فروش ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ اللہ عز و جل کے زیادہ قریب. ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کبھی کوئی موچی تو کبھی کوئی درزی, جب کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے شعبے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن یہ اس میں سے اللہ کے اولیاء نکلتے ہیں. اور پھر اسی وجہ سے یہ بات بڑی آپ خوبصورت طرف لے جا رہے ہیں کہ پھر ہمیں ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے, کسی کا دل نہیں توڑیں. یہ بات کرتے کے لال ہوتا ہے, گدڑی کے لال. بڑا خوبصورت آپ نے بات کی کہ اب ہمیں نہیں پتا, اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں مستور رکھا ہے, چھپا ہوا رکھا ہے. نہ جانے آج ہمارا ملازم, آج ہمارے جناب آفس میں کام کرنے والا, آج جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے, وہی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہو. ہم دل توڑنے کسی کا وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہو تو نہ جانے ہمارا کیا بھی. ایسے ہی جی فرمایا. یہ روایت بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں پوشیدہ رکھا ہے, اور اسی طرح اپنے اولیاء کو اپنے بندوں. بہت خوبصورت بات. یہ دیکھیں یہ تینوں باتیں بڑی سوچنے والی ہیں کہ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں. اٹ مینز ہمیں ایک ایک نیکی جو ہے وہ غور سے کر لینی چاہیے کہ یار یہ چھوٹی نیکی, کیا پتہ وہی اللہ کی رضا ہمیں دلا دے. اسی طرح اپنی جو ہے وہ ناراضی کو اپنی نافرمانی میں چھپا کے رکھا ہے. اب بندہ کہتا ہے یار یہ تو چلتا ہے, چھوٹا گناہ ہی ہے نا, معاذ اللہ. اب یہ چھوٹا گناہ سمجھ کے کرنے والا کیا پتہ اسی سے رب ناراض ہو جائے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. اور تیسری بات, اٹس ویری امپورٹنٹ فار ٹوڈیز ٹاپک, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. تو پلیز ریسپیکٹ ایوری بڈی, ایوری مسلم. آج ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں, جو ہمارا قریب ہے وہی میرا دوست ہے, مجھے اسی کی رسپیکٹ کرنی ہے, جو میرے خاندان کا ہے وہی عزیز ہے, باقی لوگوں کا کوئی ویلیو نہیں, جو پیسے والا ہے اسی کی رسپیکٹ کرنی ہے. وی ڈونٹ نو کہ ہم جس سے آج اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, آج جس کا دل توڑ رہے ہیں,
کیا پتہ وہی اللہ کا ولی ہو. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے پراگندہ سر، غبار آلود، دروازوں پر دھکے دیے جانے والے جنہیں کوئی حیثیت نہ دی جائے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر اعتماد کر کے کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور سچ کر دے گا. اب اس کی جو پہلے تفصیل بتائی کہ پراگندہ بال ایسے جن کو دروازوں پر بلایا نہ جائے، اس طرح کی اور روایتیں ملتی ہیں جنہیں کوئی بلانے والا نہ ہو، بلائے جائیں تو ملے نہ، یعنی ایسے لوگ جس کو دعوت میں بھی کوئی نہیں بلاتا. ہم غور کریں، اب ہو سکتا ہے کہ میرے مدنی چل کے ناظرین میں کچھ چہرے آ رہے ہوں کہ ہاں یار ان کو تو ہم دعوت میں بھی نہیں بلاتے، بلکہ کوئی بھی نہیں بلاتا، ان کو تو کوئی آتے ہیں تو عزت کی جگہ نہیں بٹھاتا، مگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرماتا ہے. تو اب غور کیجیے، اگر ہم ان کا دل توڑ دیں اور ان کے دل سے کوئی ہائی نکل جائے، ہمارے بارے میں اگر ان کی ہاتھ اٹھ جائیں، کوئی اللہ نہ کرے ہماری ہلاکت کے لیے دعا کر دے، تو ہم نے دیکھا بھی ہے بڑا ویل سیٹ کاروبار ہوتا ہے، بڑا زمانے میں نام ہوتا ہے، بڑی شہرت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اسے میسر ہے، مگر اچانک ایک ایسا چکر گھومتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کسی اللہ والے کا دل دکھا دیا ہے، کسی کی ہائی لے لی ہے؟ تو ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنا اپنی عادت رکھیں. ہمیں نہیں معلوم کون اللہ، مطلب اگر ہم یہ ذہن بنا لینا کہ میں جو بھی ہے وہ مجھ سے اچھا ہے، میں گناہگار، میں بدکار، ہم دوسروں کے عیب کیوں دیکھیں، ہمارے عیب تھوڑے نہیں. تو آج کے اس سلسلے کے شروع ہی میں جو ولی کی کیٹیگریز بیان ہو رہی ہے، اور بالخصوص یہ جو مستور ہیں، چھپے ہوئے اللہ کے بندوں میں اولیاء کرام، تو ہمیں ہر مسلمان کی عزت کرنی ہے. آج اسپرچول سسٹم پر بھی بات کریں کہ دنیا میں ایک نظام تو حکومتوں کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے، عہدے داروں کا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، جناب فورسز ہوتی ہیں، لیکن ایک نظام قدرت اور ہے، ایک اسپرچول یوں سمجھ لیجیے کہ پورا اسٹرکچر ہے پوری دنیا کا. آج اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے. پہلے کال سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید تاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، تو عالم ہونے کے لیے مشہور تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ اس نے کسی مدرسے وغیرہ سے سند فراغت حاصل کیا ہو. تو کیا ولی کے لیے بھی سند فراغت حاصل کرنا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدیہی سی بات ہے کہ جب یہ مدرسے نہیں ہوتے تھے جی، تو اللہ کے ولی تو اس وقت بھی ہوتے تھے، اور وہ ولی جو ہوتے تھے کہ جن کے آج ہم تذکرے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ. تو جو سند فراغت ہے یہ ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم ضروری ہے. ٹھیک ہے، علم ضروری ہے. اب اعلیٰ کی جو آپ نے وہ بات بیان کی تھی جس پر یہ سوال آیا، تو وہ یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہوتا تو دے دیا جاتا ہے، اگر حاصل نہیں کیا. باقی جیسے حضرت مریم کی ہم نے مثال دی کہ 4 سال کی عمر ہے، کچھ اولیاء کرام غوث پاک مادرزاد ولی تھے، تو بچپن ہی سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگ گیا. تو اب کون سا مدرسہ تھا؟ تو پتہ چلا کہ پھر اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا تو علم بھی عطا فرماتا، لیکن علم از کمپلسری فار ولایت. تو یہ امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا. اور یہ بھی بتا دیں، چلے ولایت کو تھوڑی دیر کے لیے، عالم بننے کے لیے بھی کیا مدرسہ میں جانا ضروری ہے؟ چلے ولایت تو ایک آگے کا اسٹیج ہو گیا نا. اب ہم تو اللہ جسے عطا فرمائے اس کی اب پوچھے ایک شعر بھی سنیں گے امیر علیہ سنت کا. ولایت کی تمنا بھی اللہ سے کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں شامل کر لے. لیکن عالم اگر بننا چاہتا ہے کوئی شخص کہ بھائی میں عالم بن جاؤں، تو کیا یہ کمپلسری ہے کہ کسی مدرسے ہی کو جوائن کرے اور ہر مدرسے کو جوائن کرنے والا عالم ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ فرمائیں. ایسا نہیں ہے. عالم جو ہے وہ علم سے ہے. ٹھیک ہے. اب جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ مدرسے میں گیا ہے یا نہیں گیا. ٹھیک ہے. اور ایک بندہ مدرسے میں گیا ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ عالم نہیں. یعنی عالم کا تعلق علم ہونے سے ہے. یہ ضرور ایک طریقہ بنا دیا گیا، مدرسے میں جانا چاہیے اور اس کتابوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہی کافی نہیں سمجھا جائے. باقاعدہ علم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ علم لدنی بھی عطا فرما دیتا ہے، کچھ کتابوں کے علاوہ بھی عطا ہو جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور اولیاء کرام کے لیے علم شرط ہے، وہ رب کی عطا ہے، جسے اپنا دوست بناتا ہے اسے عالم بھی بنا ہی دیتا ہے. سبحان اللہ. حافظ صاحب. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث
غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر بنایا، جس نے تجھ جیسے کو بندہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا۔ الحمدللہ منقبتیں بھی چل رہی ہیں، ناز شریف کے اشعار بھی سن رہے ہیں اور مدنی پھول بھی حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی، بات چلی تھی کہ ولی کے لیے عبادت گزار تقوی والا ہونا ضروری ہے، فاسق و فاجر اللہ کا نافرمان ولی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں جو ہے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، یہ ان لوگوں کے لیے بالخصوص ہے جو بہت جلدی انسپائریشن حاصل کر لیتے ہیں، کوئی ایک کمال دیکھ لیں، کوئی ایک ان یوزول بات دیکھ لیں، کوئی ایک جناب وہ کس کو شوبدہ کہہ لیں وہ دکھا دیں تو بس جناب یہی سب کچھ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نمازوں کا کیا عالم ہے، شریعت کی کتنی پاسداری ہے۔ حضرت سیدنا امی بستامی کہتے ہیں کہ ایک بار سیدنا بایزید بستامی نے مجھے کہا چلو میرے ساتھ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس نے خود کو ولایت کے ساتھ مشہور کر رکھا ہے۔ وہ ایسا شخص تھا جس سے حصول برکت کے لیے لوگ ہجوم در ہجوم اس کی طرف آتے تھے، اور وہ زہد و تقوی میں مشہور تھا۔ اب یہ بھی غور کر لیں میرے ناظرین کہ پاپولیرٹی یہ ولایت کے لیے کمپلسری نہیں ہے، اللہ والے پاپولر نہ ہوں، یعنی ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ مشہور ہے وہ زیادہ اللہ کا ولی ہے، یہ ایک تھوڑا سا صحیح کہہ رہے ہیں نفسیاتی پرابلم ہے کہ نہیں جناب اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، یہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا۔ ہم نے سنا کہ وہ لوگ جن کو کوئی بلاتا نہیں ہے ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو پاپولر ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بٹ اٹس ناٹ اے نیسسری فار ولایت دیٹ یو ہیو ٹو پاپولر یور سیلف، یا پاپولر ہونا چاہیے۔ بہرحال تو اب بایزید بستامی کیا کہتے ہیں کہ وہاں چلتے ہیں، چنانچہ زیارت اور حصول برکت لیے ہم بھی وہاں گئے۔ اس وقت وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور قبل اس کے کہ کوئی بات ہوتی اتفاقاً اس شخص نے جو ولی مشہور تھا قبلے کی طرف تھوکا۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی فوراً واپس آ گئے، اسے سلام بھی نہیں کیا اور فرمایا یہ شخص رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، تو پھر جس ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ شریعت کی پاسداری نہیں ہے تو واپس تشریف لے۔ اسی طرح ایک اور بار فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کرامات دیا گیا ہو حتیٰ کہ وہ ہوا پر چار زانو بیٹھ جائے تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ امر و نہیں، یعنی فرض واجب حرام اور مکروہ حدود الہی کی حفاظت اور شریعت پر عمل میں اس کا حال کیسا ہے۔ اب یہ ایک پیرامیٹر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ کسی سے انسپائر ہونے سے پہلے، کسی سے متاثر ہونے سے پہلے، پھر بعد میں ہمیں کہانیاں ملتی ہیں کہ پہلے تو بابا نے بڑا متاثر کیا اور پھر بھی متاثر کیا، لیکن دو متاثر ہوتے ہیں، ایک انسپائریشن والا متاثر ہوتا ہے اور پھر ایک متاثرین کی لسٹ ہوتی ہے۔ تو پلیز شریعت کے تقاضے پہلے ضروری ہیں۔ اب سوال آتا ہے وہی ہمارے ذہن میں کہ کرامت کیا نیسیسری ہے؟ اٹ از اے نیسیسٹی آف ولایت، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کرامت جو ہے وہ خلاف عادت بات کو کہتے ہیں جو کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اولیاء اللہ سے کرامت کا ظہور ہو، یعنی ایک اللہ کا بندہ ولی ہے اور یہ ولی اسی وقت ہی مانا جائے گا جب اس سے کرامت کا ظہور ہو، ایسا نہیں ہے۔ کرامت نہ بھی ہو
जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब है, विलायत अगर हम समझ लें, डेफिनेशन समझ लें कि वो कौन लोग हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का नाम है। वो तकवा वाले लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्ब अता फरमाता है। अब इसमें ये कहीं नहीं है कि उनसे करामात का ज़ुहूर हो, वो पॉपुलर हो, उनमें ये निशानियां दूसरी पाई जाए, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है, एक उसका कुर्ब है। तो जब ये कुर्ब मिल जाता है, दुनिया की कोई चीज और उनके पास ना हो, तो वो फिर भी अल्लाह के वली होते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की। लेकिन अब अगर कोई खिलाफे आदत बात, जिसको हम करामत समझते हैं, कोई स्पेशल थिंग समझते हैं, अगर वो एक गुनाहगार फासिक और फाजिर से हुई तो उसको भी करामत कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो इस्तिदराज होता है। ठीक है, ये खिलाफे आदत बात किसी से जाहिर हो जाना ये अलामत भी नहीं है। अब किसी से जाहिर हुई तो हम ये मान लें कि ये अल्लाह का वली है, इसी वजह से जाहिर हुई। करामत जो है वो खिलाफे आदत बात है। अब ये खिलाफ आदत बात की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ लोगों से ये जाहिर हो सकती है। जैसे अभी ये बात हुई कि किसी फासिको फाजिर से, किसी काफिर से, किसी इस तरह के बंदे से जाहिर हो जाए तो वो इस्तिदराज होता है, वो उनका कोई शोबदा होता है, तो वो उससे वली नहीं बन जाएगा। मुसलमान ही है, फासिक है, शरीयत पर अमल नहीं करता, और उससे इस तरह की बात जाहिर हो जाए तो हम उससे उसको वली नहीं मान लेंगे। लेकिन इसके लिए जो हमने वो शुरू में बयान कर दिया ना कि इसका मेयार क्या है, कसवटी क्या है, तो कसवटी वही है कि वो शरीयत पर अमल करता हो, उसकी कोई बात खिलाफ शरीयत ना हो, तकवे वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको कुर्ब अता फरमाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। नीयत शुरू में भी यही थी, अब फिर उस नीयत को दोहरा देता हूँ। अल्लाह वालों का तस्करा होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हम भी ये उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, या अल्लाह तेरे नेक बंदों की बातें हो रही हैं, तेरे दोस्तों की बातें हो रही हैं, हम पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो जाएं। अब एक कैटेगराइज हमने बहुत चीजें सुनी हैं, जैसे अभी इन्होंने अब्दाल की बात कर दी, तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ उर्दू में लेके चलता हूं इस टॉपिक को, आप हमारे अरबी नाजरीन को कुछ कंपाइल करते जाएं। तो अब ये कि औलिया किराम की कैटेगरीज हैं जो हम सुनते हैं, कुतुब, अब्दाल, नाजरीन भी सुनते रहते हैं, गौस, औताद। तो आइए आज मैं कुछ चीजें जो किताबों में मौजूद हैं उसमें से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अक्ताब, ये कुतुब की जमा है, ये भी औलिया किराम की एक किस्म है। आइम्मा, औताद, अब्दाल, नुकबा, नुजबा, रजबी, कल्ब आदम अलैहिस्सलाम के मुताबिक ये एक अलग कैटेगरी है, कल्ब नूह अलैहिस्सलाम के मुताबिक, कल्ब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताबिक, कल्ब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुताबिक, कल्ब मीकाईल अलैहिस्सलाम के मुताबिक, कल्ब इसराफील अलैहिस्सलाम के मुताबिक, रिजालुल गैब, मजहर खुदाबंदी, मजहर कुव्वत खुदाबंदी, ये तो मैंने 16 किस्में बयान की। इसके अलावा भी मेरे प्यार से बेशुमार किस्में हैं, जिसमें से मसलन इलाहीयून, रहमानीयून, रिजालुल गनी बिल्लाह, बुदला, रिजालुल इश्तियाक, सूफिया, उबाद, जुहाद, रिजालुल मा, अफराद, उमना, कुर्रा, अहबाब, मुहद्दिसून, अखिल्ला, वरसा, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, क़ानितीन, सादिकीन, हामिदीन, ज़ाकिरीन, साबिरीन, वासिलीन, उलमा, अखियार, कुरमा वगैरह वगैरह। उलमा ने हमारे, अल्लाह ताला हमारे उलमा को खूब बरकत अता फरमाई, कितनी चीजें हमारे लिए कंपाइल करके दे देते हैं, बंदा पढ़ता जाए और झूमता जाए। 16 क़िस्मन लिलविलाया, अल्लाह अल्लाह, नाम लिलविलाया। वअइदन जामे करामतुल औलिया, साहिब जामे करामतुल औलिया ज़करा 30 अक्सर मिन 30 क़िस्मन कमा तफद्दलतुम अंतुम। فأول قسم هو أقطاب القطب في كل زمن فقط هو واحد، ہر زمانے میں وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ والثاني القسم الثاني للولی أئمة، هؤلاء اثنان، یہ صرف دو ہوتے ہیں، اور یہ دونوں هؤلاء وزیران للأقطاب للقطب۔ القطب هو واحد، الأئمة يكون اثنين۔ قطب ایک ہوتا ہے، اور اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ قطب کا صفاتی نام بھی ہوتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے عبداللہ۔ اور اس میں قطب کون کون گزرے؟ چاروں خلفائے راشدین قطب تھے، سیدنا امام حسن، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اور بعض کو صرف باطنی خلافت بھی ملتی، ان کو ظاہری خلافت ملی، اور باطنی خلافت کے ساتھ ساتھ ان کو ظاہری بھی، کیونکہ وہ بادشاہ بنے یا اپنے پورے خلیفہ بن گئے، لیکن یہ قطب بھی تھے، یعنی باطنی بھی ولایت ان کے پاس وہ تھا، کیا کہیں گے، خلافت تھی، اور ظاہری خلافت بھی تھی، اور کچھ کو صرف باطنی ملتی، جیسے انہوں نے فرمایا کہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں جیسے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کا صفاتی نام عبداللہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے بات فرمائی کہ اب اس کے دو وزیر ہوتے ہیں جس کو آئمہ کہتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب
اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے. اچھا یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں. اگر کتب کا انتقال ہو جائے تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کو جناب خلیفہ بنا دیا جو ہے وہ کتب کی جگہ بنا خلیفہ بنا دیا. ٹھیک ہے خلیفہ. القسم الثالث هو اوتاد. ٹھیک ہے. اوتاد هؤلاء اربع. ٹھیک ہے. ہاں یہ چار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چاروں کے ذریعے چاروں جہاد یعنی مشرق مغرب شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. کیا بات ہے. پورا ایک طرح سے کنٹرول چل رہا ہے. غور کیجئے پہلے ایک پھر دو اب چار جو ان چاروں ڈائمینشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کنٹینیو کیجئے. والرابع ابدال. اللہ ابدال هذا ايضا قسم من الولاية. هؤلاء يكونوا سبعة. یہ 7 ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے. یعنی ایک کے پاس ایک زمین کی حفاظت ہوتی ہے. والخامس نقابہ. اللہ اللہ. هؤلاء يكونوا 12. ماشاء اللہ. 12 یہ 12 ہوتے ہیں. والسادس نجبہ يقال. وأيضا السابع رجبی. اچھا نجبہ 8 ہوتے ہیں. نجبہ يكون 8. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. والرجب يكون 40 شخصا 40 رجالا. ٹھیک ہے. يقال لهم رجبي. لماذا يقال لهم رجبي؟ هؤلاء يظهر أحوال الخاص من واحد رجب المرجب الى انتهاء الرجب المرجب. یہ رجب کے مہینے میں خاص کیفیت ان پر طاری رہتی ہے. سبحان اللہ. وأيضا هناك الثامن والتاسع والعاشر و11 و12 و14 و15 كما رجال الغيب ومظهر مظاهر قدرة الله قدرة الإلهية. وأيضا كما تفضلتم من جامع كرامة الأولياء هناك إلهيون رحمانيون رجال الغني بالله بدلاء رجال الاشتياق ملامتية فقراء صوفية عباد زهاد رجال الماء أفراد أمناء وغيرهم إلى 30 أو أكثر من 30. یہ جو قسمیں ہیں اولیاء اللہ کی جو ہم نے تکوینی اولیاء کا سنا، یہ جو ہیں یہ احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ علماء نے اپنی طرف سے بیان کر دی یا کسی کا مشاہدہ ہے یا کسی صوفی نے اپنا مشاہدہ بیان کر دیا ہے، بلکہ یہ جو تفصیل ہے کہ یہ اتنا ہوتے ہیں اور ان کا یہ وزیر ہوتا ہے، یہ اتنی ہوتے ہیں، پھر ان میں سے ایک چن لیا جاتا ہے. تو یہ ساری تفصیل جو ہے حدیث کریمہ میں بیان کی گئی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ائمہ حدیث نے یہ اس طرح کی حدیث نقل کی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور یہ اولیاء اللہ اس وقت سے یہ نظام چلاتے آ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسپرچول کچھ یقیناً بہت طویل ہے، ہم اس کو پورے سلسلے میں ڈیفائن نہیں کر پایا. یہ پورا ایک سسٹم ہے کہ دنیا کن لوگوں کے تحت چل رہی ہے، کون لوگ ہیں جو اس کا نظام دیکھ رہے ہیں. کچھ زمینوں کا نظام دیکھ رہے ہیں، کچھ بارشوں کا، کچھ جناب جیسے بتایا گیا کہ وزیروں کا، اور یہ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو بہت کچھ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ باتیں چلتی رہیں گی. ہمارے پاس کچھ میسیجز موجود ہیں. اسلامی بھائی ہیں باب الاسلام زمزم نگر سے، منقبت سنا دے یا غوث بلا لو مجھے بغداد بلا لو. ماشاءاللہ یہ پروگرام بیوٹیفل. ریممبر اس ان یور دعا. جزاک اللہ. خلیل اتاری فرام مانچسٹر یو کے. تو آپ صاحب سلسلے کا اختتام آپ پر چھوڑتے ہیں. آپ کچھ کلام ہمیں سنائیں، کچھ منقبت سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ، یا غوث بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ، یا غوث بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، یا غوث دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ، یا غوث دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. چمکا دو ستارہ میری تقدیر
کا مرشد یا غوث چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ یا غوث مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ یا غوث عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے یا غوث عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ یا غوث بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھاؤ یا محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.